عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ 24واں روزہ اختیار کیا ہے سحری کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اتنی تیزی سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے ہی آیا اور چلا گیا۔ بہرحال اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے، سوال بتائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جیسے آخری 10 آیتیں پڑھتے ہیں، جیسے اگر اس میں سے ایک کوئی مسٹیک ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو کیا ہم دوبارہ سلام پھیر کے دوبارہ پڑھیں گے؟ جی معلوم کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ تہجد کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جی تو اس میں ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، میں جو نیت کرتی ہوں نا، میں تو اس میں کر لیتی ہوں تہجد، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ المغفرت، اچھا، اور 2 رکعت نماز نفل تہجد کی۔ تو اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اور تیسری کہتی میں جو سوئے بغیر سوتی نہیں ہوں نا، تو دیر میں سونا پڑتا ہے، تو اس میں اٹھ کے میں بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتی تھی، آنکھ میری صبح فجر میں کھلتی ہے، تو اس میں ہماری تہجد کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ بہت اچھی آ رہی ہے، سوال بتائیے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ صبح کی سنت پڑھتے ہوئے ایسا لگا جیسے کوئی رکن رہ گیا ہو، تو کیا ہم دوبارہ سنت پڑھ کے تو فرق پڑ سکتے ہیں، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، اچھا مفتی صاحب جوابات۔ اچھا ایک اور کالر آ گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ مکان ہے، کیا میں اپنی زندگی میں بیٹیوں کو مکان تحفہ میں دے سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ قیامت کے دن میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ تفصیل سے بات بتائیں۔ اچھا جی، ضرور بتاتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرمایا کہ تراویح میں لوگ بعض آخری 10 صورتیں پڑھتے ہیں، تو ان میں اگر ہم ترتیب بدل دیں تو کوئی حکم تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو اگلی پچھلی آیت ہے نا، جیسے آپ 2 رکعت تراویح پڑھ رہی ہے، تو اس پہ پہلی اور دوسری میں اس میں ترتیب سے پڑھیں گے کہ پہلی صورت، اس کے بعد اگلی، باقی اگلی والی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں چاہے پھر یہی ریپیٹ کر لیں، چاہے سب میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، دوبارہ پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور تہجد میں اور نیتیں کرنا کہ صلاۃ التوبہ بھی ہو، صلاۃ الحاجت بھی ہو جائے تو کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں علیحدہ کریں اور تہجد کو بالکل علیحدہ مستقل ایک سنت نماز رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بغیر سوئے تہجد نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے جو چونکہ عبادات کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور آپ نے تعارف دیا ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد آپ سوتے تھے، پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ وطر پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے، تبھی تہجد بنے گی، ورنہ وہ قیام اللیل تو کہلائے گا، ثواب بھی ملے گا لیکن تہجد ادا نہیں ہوگی۔ اور زندگی میں اگر یہ بیٹیوں کو اپنا مکان دینا چاہتے ہیں، تو زندگی میں جتنا بھی مال کسی کے پاس ہوتا ہے وہ مال وراثت نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی مال ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے، لیکن اولاد میں چونکہ عدل و انصاف کا حکم ہے، اس لیے سب کو ہی دینا چاہیے۔ ہاں کسی اچھی بنیاد پر کہ بیٹا عالم ہے یا بچے فرما بردار ہیں، ان کو تھوڑا زیادہ دے دیا، اور کوئی بہت ہی نافرمان ہے اس کو تھوڑا کم کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی ناانصافی کرنا کہ 1-2 اولاد کو سب دے دیں، باقی سب کو محروم کریں، اور خصوصاً یہ قصد و ارادہ ہو کہ وراثت سے محروم کریں گے تاکہ ان کو وراثت نہ ملے، تو پھر یہ گناہ کی صورت بن سکتی ہے۔ ٹھیک، 2 سوالات ہیں، ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ گھر میں والد اور بھائی سے کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ کام کرتے ہوئے سر کے بال اور بازو نظر آ جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ڈائیورسڈ ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے 3 سال کا، سب کہتے ہیں کہ اسے اس کے باپ سے نہ ملنے دو، وہ اسے خراب کریں گے یا یہ اس کے باپ سے پھر واپس نہیں آئے گا، لیکن میں اللہ کے خوف سے اسے اس کے والد سے ملنے بھی دیتی ہوں اور اپنے بیٹے کے دل میں اس کے والد کی محبت اور عزت ڈالنے کی دعا بھی کرتی ہوں اور کوشش بھی۔ کیا اس بات پہ اللہ پاک مجھے اجر عطا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم مدینہ پاک میں رہتے ہیں، حرمین شریفین میں اکثر بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑے میں جاتی ہیں، اور بہت قیمتی چیزیں
تو کیا ان کو اس نیت سے وہاں سے لینا کہ کسی غریب کے کام آ جائے، یا جو وہاں پہ خادم ہوتے ہیں وہی کبھی پکڑا دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں؟ جی جی تو بہت ساری جیسے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اس بارے میں یعنی ہم شور ہیں کہ وہ ضائع ہی ہو رہی ہیں، تو کیا وہ کسی کو دینے کی یا تقسیم کرنے کی نیت سے وہاں سے لی جا سکتی ہے؟ جی بہتر، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نعمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جناب۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی مرضی سے 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر مہینے جو ہے میں آپ کو 10,000 روپیہ دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے، وہ اس میں اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو سود لگ رہا ہے۔ ایک تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس کو جاری رکھا جائے یا اس کو ختم کیا جائے، کسی مہینے 10,000 دے دیں، کسی مہینے 10,500 دے دیں، یہ چلے گا کہ کسی مہینے 9,500 دے دیں؟ کیونکہ وہ اپنے بزنس میں لگا رہا ہے، وہ اس کو پروفٹ کے حساب سے نہیں دے پائے گا یا اس کی کیلکولیشن نہیں کر پائے گا۔ اگلا بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دیتے رہیں، یا ہر مہینے آپ مجھے ایک جو بھی ہے وہ دیتے رہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے قسطوں پہ میں نے ایک ٹی وی لی، کسی شخص نے لی، اور وہ جو قسطیں ہیں وہ اس کی ادا کر رہے، 40 لاکھ کی ٹی وی ہے اور 45,000 روپیہ اس نے ادا کیا 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد۔ تو وہ جو چیز ہے ٹی وی میں نے لے لیا اور میں اب قسطیں ان کو دے رہا ہوں، لیکن میں نے 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ان کو 5,000 اضافی دیے ہوئے، تو یہ چیز بھی ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ جی ضرور شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے۔ جی حرم میں جمعے کی اذان نماز جب ہوتی ہے تو اس میں پہلی جی ڈسکنیکٹ ہو گئی آپ کی کال اتفاق سے۔ جی مفتی صاحب۔ جی گھر میں بھائی اور والد ہیں، ان سے پردے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نامحرم سے پردہ واجب اور محارم سے پردہ نہ کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور اس میں ان کو ہتک محسوس ہوگی کہ باپ سے ہی پردہ کرے، بھائی سے پردہ کرے۔ ہاں یہ کہ بالکل ہی کھلے عام پھرنا یہ بھی صحیح شرعاً جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، سر کے بال کھل جائیں، کلائیاں کھل جائیں، تھوڑی بہت پنڈلی کھل جائے تو والد اور بھائی کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ سر پہ دوپٹہ ہے، سینے دوپٹہ وغیرہ لے کر رکھیں تو یہ صحیح ہے۔ ہاں، اور اسی طرح سسر جو ہوتا ہے وہ بہو کے لیے محرم ہو جاتا ہے شادی کے بعد، لیکن اس سے بھی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کور کر کے رکھا جائے، لیکن یہ پردہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ ڈائیورسڈ ہیں، ان کے یہ اپنے شوہر سے بچے کو ملنے دینا چاہتی ہیں، لیکن بعض لوگ منع کرتے ہیں۔ دیکھیں، قطع رحمی اور اسی طریقے سے قطع تعلق کروانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ باپ کا اپنا حق ہے، یہ سوچنا کہ باپ اس کو خراب کر دے گا تو یہ بالکل خیال غلط ہے۔ بچے کو اس کے پاس چھوڑنا یا کرنا ٹھیک ہے، یہ جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ ہاں اگر باپ شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر باپ کے حوالے نہیں کریں گے، باپ آ کے گھر میں مل کے اور چلا جائے، اتنا پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہن بالکل صحیح کر رہی ہیں اور ان کو آخرت میں اجر ملے گا۔ بالکل باپ سے قطع تعلق نہیں کروا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ مکہ مدینے میں اگر کوڑے وغیرہ پہ کوئی لوگ قیمتی چیزیں پھینک دیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، تو شرعی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت احسن طریقہ ہے، مستحب ہے کہ آپ اس کو لے کے رکھ لیں اور غربا میں تقسیم کر دیں اگر پاسبل ہے۔ شرعی لحاظ سے نہیں۔ ہاں قانونی اعتبار سے اگر وہاں کی گورنمنٹ منع کرتی ہے کہ جو ڈمپ کر دی گئی چیزیں انہیں آپ نہیں لے سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ وہ چیزیں لے کے غریبوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ صاحب اس میں ضمن ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے جو تھا، میں پیش کر دیتا ہوں۔ اکثر حرم کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو باکسز ہوتے ہیں اس پہ یا تو خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے یا گنبد خضرا بنا ہوتا ہے، وہ بھی ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم دیں گے؟ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل ان کے متعلق اچھا رویہ اختیار کرنا، ادب والا، یہ ادب میں شامل ہوتا ہے، لیکن جب حرج پیدا ہو جائے نا تو بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہاں پہ 50 ڈبے پڑے ہوئے ہیں، اب ہر ایک سے اگر آپ کاٹ کے نکالنا شروع کریں تو ہر روز یہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، پھر اس کا مطلب ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں اپنا جو ڈبہ ہے اسے تو کم از کم آپ نہ پھینکیں، اس کا نکال لیں، لیکن ہر ایک کے ڈبے کا آپ کو مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی جیسے بعض بھائی نا، ہم جب ایسی بات کہتے ہیں بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ادب کے خلاف ہے، تو بھائی اپنا سیل نمبر دے دیں، میں آپ کا نمبر دے دیتا ہوں، لوگوں کو سب کے کاغذ آپ سنبھال لیں، بہت اچھا ہے، ادب آپ کو ثواب ملے گا بہت زیادہ۔ اور ان سے میں دوسری گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں جو بچوں کی پہلی، دوسری، تیسری کی اسلامیات ہے وہ کہاں ذرا معلوم کریں، اخبارات کہاں گئے، وہ سب بھوسی ٹکڑے والوں کو دے دیتے ہیں، پھر وہ
شاید میں نیت پہ شبہ نہیں کرتا لیکن لوگوں میں نمبر بنانے کے لیے وہ اس قسم کے تقوی کی باتیں کرتے ہیں. شریعت کو دیکھیں، مزاج شرعی یہ ہے کہ جب حرج میں انسان مبتلا ہو تو اس کو رعایت ملتی ہے. ہاں دل میں کراہت ضرور رکھیں کہ کاش میرے پاس اتنی ہمت ہوتی میں اس طرح کوئی بے ادبی نہ ہونے دیتا. اس نیت پر آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن آپ مکلف نہیں ہیں. 10 لاکھ کسی نے کہا مجھے دو اور میں ہر مہینے آپ کو کبھی 9,000 کبھی 10,000 دے دوں گا، لیکن پروفٹ کا حساب کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایسی شرکت یا مداربت دونوں فاسد ہیں اور گناہ ہیں، بالکل نہیں کر سکتے ہیں. یہ طے ہونا چاہیے کہ میں 10 لاکھ آپ کو دے رہا ہوں، جو بھی پر منتھ پروفٹ ہوگا اس کا 50% آپ کا، 50 میرا، یا 60 یا 40، یعنی پروفٹ کا پرسنٹ طے کرنا ہوگا. وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن پرسنٹ کے اندر فکس رقم میں کبھی نہیں کر سکتے. اور غالب دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، یہ سوچنا کہ ہم 10,000 9,000 8,000 کر دیں گے. دیکھیں نا کمی بیشی ہو گئی، خالی کمی بیشی سے نہیں ہوتا، رقم فکس کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پروفٹ کا ریشو طے کرنا ہوگا، فکس رقم آپ چاہے کم دیں چاہے زیادہ دیں، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہوگا. اور قسطوں کے کاروبار میں کوئی سود نہیں ہوتا. اگر آپ ایک چیز کی نقد قیمت دے رہے ہیں تو وہ 8,000 مثال کے طور پہ، ادھار دیتے ہیں تو 10,000 آپ دے رہے ہیں انسٹالمنٹ پر، تو بالکل صحیح ہے. ہاں اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات وہ غلط ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈیلے کر دی قسط تو اس پہ پینلٹی لگ جائے گی، یا اگر آپ دینا ہی بند کر دیں گے تو مال بھی چھین لیں گے اور جو قسطیں دی ہیں وہ بھی ضبط کر لیں گے. یہ اس قسم کی ناجائز ہوتی ہیں، ان میں ترمیم کی گنجائش ہے، ورنہ قسطوں کا کاروبار شرعاً جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. میں نے 1 ایکڑ زمین اپنے چچا کے نام کرنا چاہتی ہوں. اس کیس سے میں جب تک میری زندگی زور سے بولیں، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، ذرا سی مہربانی. ہاں میں نا 1 ایکڑ زمین اپنے چچا کے نام کرنا اسے دینا چاہتی ہوں، تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے اس کی آمدن میں خود لوں گی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت اپنی حد میں رہ کر شاپنگ اور کار چلا سکتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ میری ماں کا نا دانت سے پانی رشتہ ہے، بہت علاج کروایا ہے روزے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بتائیے. السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب، میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو میرا سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت ہو تو کیا وہ بھی غیبت میں آتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے ٹریولنگ کے حوالے سے. اگر ہم ٹورزم پہ بھی فار ایگزامپل ٹریول کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، اس میں روزہ رکھنا ہے یا پھر چھوڑنا ہے؟ اگر چھوڑتے ہیں تو اس کے قضا ہوں گے یا پھر کیا ہوگا؟ اس کی شرح حیثیت بتا دیجیے. جی جناب، بہت شکریہ آپ کا. جوابات کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم. جی پہلا بہن کا سوال سمجھ میں آیا. وہ 1 ایکڑ زمین اپنے چچا کو دینا چاہتی ہیں لیکن کہتی ہیں شرط یہ ہوگی کہ میں ساری زندگی اس کی آمدنی میں لیتی رہوں. دیکھیں یہ مطلب طریقہ صحیح نہیں ہوگا. یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ کسی کو دیتے ہیں وہ تحفہ اور گفٹ کہلاتا ہے. جی آپ جب دیتی ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب آپ اسے مکمل قبضہ بھی دے دیں اور تصرف کا اختیار بھی. وہ چاہیں تو بیچیں چاہے تو کچھ بھی کریں. ہاں آپ اب ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ بھئی میں آپ کو تحفتاً دے رہی ہوں، وہ آپ کا ہو گیا. اگر اس کی آمدنی مجھے ملتی رہے تو بہت اچھا ہے. اگر آپ اپنی آمدنی منقطع نہیں کرتی تو یاد رکھیں صرف کہہ دینے سے وہ زمین چچا کی نہیں ہوگی. اگر آپ کا انتقال ہوگا مال وراثت بن جائے گا اور جو وارثوں کو ملنا ہے ان کو ملے گا، پورا چچا کو نہیں ملے گا. اس لیے یہ دونوں میں سے جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ پہلے کر لیں. اور بھائی نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے بعض اوقات ہم ایک حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی کی، کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ اگر کوئی بات کسی شخص میں موجود ہو اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ چیز اس میں موجود ہی نہ ہو تو یہ تو بہتان ہوگا. اس لیے غیبت تو ہے ہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی میں موجودہ کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یا اس کی چیز کی برائی بیان کرنا جو اجازت شرع کے خلاف ہو. اس لیے یہ نہیں کر سکتے. اور یہ کہتے ہیں کہ ٹورزم وغیرہ کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، اگر وہ 92 کلومیٹرز دور ہے، آپ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاتے ہیں تو بالکل آپ مسافر ہیں. اگر آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. اگر ہمت ہے تو رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا ہوگی، اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا. جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اے غفور رحیم اللہ، پیارے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہ کو اپنی خاص رحمت سے ہمارے گناہوں کو پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرما. جی تو ایسے دعا کرنا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کا آپ ہمیں صحیح طریقہ بتا دیں. ایک سینے پہ 15 دفعہ پڑھنی چاہیے
या 10 दफा, 15 दफा या 25 दफा। ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवालात को, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा ऊंचा बोलिएगा ताकि आवाज़ आपकी सही तरह पर आ जाए। मुफ्ती साहब से मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। पहला सवाल ये है कि अगर बालिग बच्चे कभी कभी वो नमाज छोड़ दें या जमात उनकी तरक हो जाए, तो घर के अंदर वालिदैन उनसे कहें कि आप नमाज पढ़ लीजिए, तो वो कहें कि नहीं हमने अम्मी नमाज पढ़ ली है, मगर हमें पता है कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, मगर उनको बार बार कहना ये इसका वबाल, अगर वो नमाज ना पढ़े तो इनका वबाल हम पर आएगा या बच्चों पर ही आएगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रमज़ान मुबारक में थकावट की वजह से कभी पाँव वगैरह में तकलीफ हो जाती है, तो हम सुन्नत गैर मुक़द्दा और नमाज तरावी ज़मीन पर बैठ कर ही पढ़ सकते हैं, यानी रुकू क़याम ना करें और ज़मीन पर बैठ के ही रुकू करें, सजदा वगैरह करें, उस तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं, इस पर कोई नमाज हमारी मुकम्मल हो जाएगी, अदा हो जाएगी? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवालात को, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब जवाब आपकी। जी हाँ, जो बहन ने दुआ का में अल्फाज जिक्र किए वो बिल्कुल कह सकते हैं। यही होना चाहिए कि आप पहले अल्लाह ताला को अच्छे नामों से पुकारें, जैसे या अरहमर राहिमीन या गफुर रहीम वगैरह, और इसके बाद जो है वो वसीला पेश करना अकाबरीन का, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सुन्नत से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वसीला पेश फरमाया है बाज़ दुआओं के अंदर, तो नबी करीम का वसीला पेश करके फिर अपनी गुनाहों की बख्शिश की और मग़फ़िरत का सवाल करें, अच्छा तरीक़ा है ये। और क़याम में जो है 25 मरतबा होगी, ये जो सलातो तस्बीह पढ़ते हैं 25 मरतबा, एक रकत में 75 मरतबा का हिसाब करके आप पढ़ेंगे। और बालिग बच्चे अगर नमाज़ छोड़ रहे हैं, माँ बाप जानते हैं कि ये छोड़ चुके हैं लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं हमने पढ़ ली है, तो बिल्कुल उसमें रियायत की गुंजाइश नहीं है। ये अपने बच्चों के लिए अज़ाब क़ब्र आप तैयार करेंगे, उसमें क्या रियायत? अगर बच्चा अंगारा हाथ में लेने वाला हो और आपके बेटा अंगारा तो नहीं ले रहे और वो कहे कि नहीं अंगारा नहीं ले रहा हूँ, और आप कहें अच्छा चलो चश्मपोशी कर लो, तो उठा लेगा और हाथ जल जाएगा उसका। इसलिए नहीं, आप कहें कि बेटा इस तरह नहीं, हमें मुझे पता है तुमने नमाज नहीं पढ़ी, पढ़ लो। फ़ज़ाइल बताएं, इनाम ज़िक्र करें अल्लाह ताला के, उसके छोड़ने का वबाल ज़िक्र करें। लेकिन जब अगर आप इस तरह चश्मपोशी से काम लेंगे, वो आपके सामने झूठ बोल रहा है, आपकी गैर मौजूदगी में तो शेर होकर तर्क करेगा, ये तरीक़ा तो नहीं है कि बच्चों को इतनी रियायत दी जाए। इसलिए इसमें आपको प्यार मोहब्बत से लेकिन थोड़ा सा मतलब सख्ती का रवैया भी इख्तियार करना वाजिब होगा। और तरावी उज़र हो या बिला उज़र बैठ के पढ़ सकते हैं, ये हो जाती है। और इनके साथ तो उज़र है तो बिल्कुल आप बैठ के तरावी पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मुझसे 2 सवालात और आए थे। वो ये, एक तो ये था कि खातून जो है उनकी वालिदा के दांत में दर्द है जैसे पानी रिसता है, तो वो ऐसी सूरत में रोज़े के लिए क्या हुक्म होगा कि रोज़े में भी अगर ऐसा हो? और एक और भी सवाल था, आप इसका जवाब जी। ये बिल्कुल रोज़ा रखना तो फ़र्ज़ है उनके ऊपर, अगर रिश्ता रहता है तो थूकते रहें। अच्छा जी, अब जैसे टिशू ले लें, टिशू से खुश कर लें, जैसे बार बार उठ के जाने में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये रोज़ा रखने के लिए उज़र नहीं है, छोड़ने के लिए उज़र नहीं है, तो रखना ही होगा। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन ड्राइविंग कर सकती हैं और ड्यूरिंग द ड्राइविंग परचेजिंग वगैरह करनी होती है, ख़रीदारी, वो कर सकती हैं? इसके हवाले से सवाल आया था। देखें, बिला ज़रूरत तो औरत को घर से बाहर निकलना ही मना होता है, लिहाजा अगर शौहर ला सकता है, कोई और मुतबादिल है, तो फिर तो वो ना निकलें, अपने घर में रहें। ड्राइविंग वैसी कराची में अगर हैं तो बहुत ही ख़तरनाक है, अगर बाहर के मुल्क में तो बहरहाल वहाँ तो काफ़ी होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसे बाहर के मुल्क में ख़ास तौर पे कि ज़िम्मेदारियाँ ड्यूटीज़ डिवाइड कर लेते हैं, कुछ शौहर करता है, वो ऑफिस में है तो बाकी बहनें बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, फिर ग्रॉसरी वगैरह के लिए सारा वो जाती हैं। ऐसी सूरत में बिल्कुल अगर रास्ता पुरअमन है, उनको ड्राइविंग अच्छी आती है तो वो जा सकती हैं। बेहतर है कि 1-2 अमीना औरतों को साथ ले लें। आजकल अकेले सफ़र करना, इज़्ज़त के मामले में दीगर में एक्सीडेंट हो जाए तो फिर गैर मर्द नामहरमी उठाएंगे और फिर वो मसाइल होंगे। इस वजह से एहतियात कर लें, बाकी उज़र के सबब गुंजाइश निकलती है। ठीक है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई मुसलमान अरबी ना जानता हो तो क्या उसके लिए कुरान का तर्जुमा पढ़ना सुन्नत है या वाजिब? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मस्जिद में हनफी इमाम हो तो? जी। अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि हम जो इशा की नमाज पढ़ते हैं उसमें बितर पढ़ते हैं, अगर किसी को दुआ कुनूत याद ना हो तो रब्बाना आतिना पढ़ सकते हैं, और कितनी बार पढ़ सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिन मोहम्मद, तो किसी ने हमें बोला कि 9000 दफ़ा पढ़े और पढ़ने के बाद जो दुआ मांगे तो वो कबूल हो जाती, तो क्या ऐसा पढ़ना चाहिए? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं आपके जवाबात को। जी साहब क्या कहेंगे?
جی عربک اگر کوئی نہیں جانتا تو ترجمہ اس کو پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے. یہ مستحب اور بعض صورتوں میں واجب کا درجہ بھی ہوگا کہ اگر وہ بہت زیادہ غفلت میں ہے تو اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی، صرف ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور قرآن پاک کے نزول کے مقاصد میں سے ہی یہ ہے کہ اس پہ غور و تفکر کرنا ہوگا. یہ اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو غور کرو، تفکر کرو، عبرت حاصل کرو. اور قرآن میں تدبر کرنے کا حکم ہے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کو لینگویج آتی ہوگی، اس لیے ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھنا چاہیے. اور دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے جو اکابرین نے فرمایا کہ 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھ کر پھر آپ رکوع کر لیں. اور درود پاک پڑھ کر صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، شاید آپ نے انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد کہتی ہیں کسی نے کہا کہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، تو بہتر ہے اول آخر درود پاک پڑھیں، شروع میں پڑھیں بعد میں بھی، تو اس دعا کی مقبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 کالرز ہمارے ساتھ مزید موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ 1 سال زکوٰۃ کا مکمل ہوا تھا تو زکوٰۃ ادا کی، لیکن یونیورسٹی کی فیس تھی وہ اس کے پیسے سیپریٹ کر دیے. پھر یونیورسٹی والوں نے ایڈمنسٹریشن نے فیس وہ ایڈمیشن ڈیلے کر دیا تو اس کی دوبارہ فیس دے دی، لیکن سال مکمل ہونے سے کچھ سے پہلے ہی وہ دوبارہ سے فیس جمع کروانی پڑ گئی، لیکن اس کی وہ زکوٰۃ دے دی تھی. تو اب نیا سال مکمل ہوا ہے تو کیا ہم نے وہ جو پہلے فیس کے پیسوں میں سے زکوٰۃ دی تھی وہ اب نئے سال میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، اور شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہمارے سسر جو کہتے ہیں کہ محرم ہے تو کیا ہم ان کے ساتھ 92 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ راستے میں کوئی بھی فقیر یا کوئی بھی خواجہ سرا یا کوئی بھی ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بنا معلوم کیے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ بچی نے کہا کہ فیس ہم نے الگ کر لی تھی زکوٰۃ سے، پھر پتہ چلا وہ ڈیلے ہو گئی تو فیس کی بھی زکوٰۃ نکال دی تھی. تو اب اگلے سال اس کو ایڈوانس جو ہم نے نکالی بعد میں کیونکہ فیس بھری ہے تو وہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو بالکل اگر آپ نے کوئی اس طریقے سے حاجت اصلیہ کے لیے اپنا مال نکالا تھا اور ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو حقیقتاً اس پر زکوٰۃ نہیں بن رہی تھی، وہ حاجت اصلیہ میں مستغرق تھا. تو گویا کہ یہ زکوٰۃ ایڈوانس نکالی گئی ہے، تو اگلے سال اس کو ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں آپ. اور محرم کا شاید پتہ نہیں سسر کا کس کا ذکر کیا، بہرحال محرم کے ساتھ 92 کلومیٹر دور سفر کر سکتے ہیں. اور یہ پیشہ ور فقیروں کو بالکل خوش نہ دیں، ان کو زکوٰۃ کے نفلی صدقہ دینا بھی حرام ہے کیونکہ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں اور نبی کریم نے ایسے لوگوں کی مدد سے منع فرمایا. تو ان کو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہ دیں. مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق جاننے کی بھی حاجت نہیں ہے، پیشہ ور کو نہ دیں، اپنے رشتہ داروں اور محلے کے اندر جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں ان کو دیجیے. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آج الحمدللہ پورا سحری کا آپ نے سلسلہ دیکھا اور آخری جو سیگمنٹ ہے ہمارا آپ کے مسائل ان کا حل، یہ ضرور دیکھا کریں. آپ کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو سوالات کی صورت میں اس پروگرام میں شامل کیا کریں تاکہ رہنمائی ہو سکے اور بقیہ جو زندگی ہے آپ کی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فتاوی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اس کی روشنی پہنچے. کل انشاءاللہ 25ویں شب ہے اور کل رات 11 بجے سے انشاءاللہ یہ جو شان لیلۃ القدر ہے اس کے ساتھ محفل نعت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تو کل رات 11 بجے سے ARYQ TV ٹیون کیجیے گا انشاءاللہ اور محفل میں شامل ہو جائیے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے